الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام دوستو،
سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ خطبہ میں تلاوت ہو چکی ہے۔ قرآن مقدس نے مصائب میں، مشکلات میں، تکالیف میں مسلمانوں کو اس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ صبر سے کام لو، صبر، تحمل، بردباری۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے مدد چاہو اور نماز کے لیے مستعد ہو جاؤ۔ نماز پڑھنے سے بھی اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوگا۔ مصیبت کے وقت مصیبت کی تسبیح اور مصیبت کا ذکر، بار بار اس مصیبت اور تلخی کا ذکر انسان کو، آدمی کو ذہنی طور پر، باطنی طور پر پریشان کر دیتا ہے۔ موت کا وقت ہو، گھر میں، خاندان میں، تو موت کا وقت یہ صدمہ بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ دنیا کی کوئی قوت اور طاقت موت کو ٹال نہیں سکتی، لہذا موت والے صدمے پر اپنی زبان سے صبر کرتے ہوئے، تحمل اختیار کرتے ہوئے، قرآن پاک کا یہ نسخہ بڑا عظیم ہے، بہت عمدہ ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور روح کو جلا عطا کرتا ہے۔ اصابتہم مصیبہ، چھوٹی مصیبت ہو تب، بڑی مصیبت ہو تب، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ کہو کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ مالک ہے، ہم سب اللہ کی مملوک، اور اسی اللہ کے پاس سب نے جانا ہے۔ پوری کائنات میں، پوری دھرتی میں اللہ ہی اللہ، سب سے بڑی قوت، سب سے بڑی طاقت، سب کچھ کرنے والا، اختیار والا، مختار، وہ مختار کل ہے۔ خداوند قدوس کو کوئی بڑی سی بڑی دنیاوی قوت و طاقت بھی نہیں روک سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے اس کے قضاء و قدر پر ہے، اور اللہ پاک جو فیصلہ کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے۔ اس لیے خدا کے فیصلے پر رضا کا اعلان کرنا، راضی رہنا، صبر کرنا، اسی بات کی تلقین قرآن پاک نے حضور پاک کو، صحابہ کو فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس مدنی زندگی کے اندر ہر طرح کے مصائب میں مبتلا ہونے کے باوجود صحابہ کی زبان سے یہی کلمات جاری رہتے تھے،
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن یہ کلمات صرف زبان سے نہیں، علماء مشائخ مفسرین فرماتے ہیں کہ صرف زبان سے نہ کہے بلکہ دل کی آواز بھی یہی ہو، ظاہراً باطناً اس کی زبان سے، اس کے جوارے سے یہی کلمہ نکلتا رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جتنی تسبیح کرتا چلا جائے گا، پڑھتا چلا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر سکون ہی وارد ہوگا، سکون ہی کا نزول ہوگا، اطمینان کا نزول ہوگا، خداوند قدوس کی طرف سے سکینہ اترے گا، سکینہ نازل ہوگا۔ اس لیے تحمل، بردباری۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ حجرہ مقدسہ میں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، ہمارے حجرہ مقدسہ میں جو دیا جل رہا تھا، مصباح جل رہا تھا، وہ دیا طفیا، بجھ گیا۔ جب دیا بجھ گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے اسی وقت فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور ہذہ المصباح، یہ تو دیا ہی ہے، مصباح ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل ما ساء المومن فہو مصیبت، جو بھی امر مکروہ اور کوئی تکلیف انسان کو پہنچتی ہے وہ مصیبت ہے۔ ہمارا کمرہ روشن تھا، روشنی تھی، چراغ بجھ گیا، یہ بھی ایک درجے کی مصیبت اور تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے یہ بھی مصیبت ہے، اگر جیب میں ہاتھ ڈالا اور کسی اپنی چیز کو تلاش کرتا ہے، ایک جیب سے نہ ملے، یہ بھی مصیبت ہے۔ تو ہر چھوٹی بڑی چیز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت سے تعبیر فرمایا۔ ایسی مصیبت کے وقت قرآن پاک کا بتلایا ہوا نسخہ یہی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی کو مصیبت پہنچے تو یہ کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون اور ساتھ یہ جملہ فکرہ بھی پڑھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی ھذا واخلف لی خیرا منہا۔ اے اللہ یہ مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، اور مجھے اس میں اجر بھی عطا فرما اور اس کا نعم البدل عطا فرما۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی ہوئی تھی، اچانک مجھ پر ایک ایسا حادثہ فاجعہ رونما ہوا کہ میرے شوہر، میرے خامند حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے۔ جب میرے خامد حضرت ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں بہت پریشان، لیکن میں نے حضور کی یہ حدیث سنی ہوئی تھی، میں بار بار اس کی تسبیح کرتی رہی، انا للہ و انا
الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی ھذا واخلف لی خیرا منہا۔ اے اللہ ہم تو تیرے ہیں، تو مالک ہے، تیرے پاس ہی ساری کائنات نے جانا ہے، اس پوری دھرتی میں کائنات میں تجھے اختیار ہے، تیری قوت ہے، تجھے طاقت حاصل ہے، جو چاہے تو کرے، ہم نے تیرے پاس ہی آنا ہے۔ اور اے اللہ مجھے اجر بھی عطا فرما، نعم البدل۔ اس وقت میں نے وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا کے الفاظ پہ غور کیا کہ نعم البدل، یہ میرے خاوند شوہر، میرے ساتھ ان کا برتاؤ بڑا اعلیٰ عرفہ اونچا تھا، میں نے کلمات تو پڑھ لیے لیکن نعم البدل مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ نعم البدل کا مطلب ہے کہ مجھے اچھا اس کے بعد کوئی شوہر مل جائے۔ میں اپنی نگاہ میں، اپنے دل دماغ میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ بہت اچھے میرے شوہر تھے۔ عدت گزرنے کے بعد جب 4 مہینے 10 دن گزر گئے تو کیا دیکھا، میں گھر میں اپنا چمڑا رنگ رہی تھی ہاتھوں سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح کا پیغام آ گئی۔ جب حضور کا پیغام آیا میں نے سوچا اللہ، اسی فکر پر میں بار بار سوچتی تھی حضور سے بڑھ کر اور کون سا نعم البدل ہو سکتا ہے، اچھا بدل۔ پھر ہماری گفتگو چلی، میرے بچوں کو بھی حضور نے قبول فرما لیا، نکاح ہو گیا۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر میں ازواج مطہرات کے زمرہ میں داخل ہو گئی، حضور کے حرم میں چلی گئی، حضور کے گھر چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ یقیناً یہ ان کلمات کی برکت ہے، ان کلمات کی برکت کی وجہ سے آج میں حضور کی بیوی ہوں، حضور میرے شوہر ہے۔ اس لیے یہ کلمات بڑے بلند بالا ہے۔ جب بھی چھوٹی بڑی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی کانٹا بھی چبھے، کوئی راستہ بھی بھول جائے، کوئی بجلی چلی جائے، بجلی کا تو جانا آنا جانا مسلسل لگا ہوا ہے، ہماری زبانوں سے یہی نکلے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی ھذا واخلف لی خیرا منہا۔ اگر پوری امت، پورے پاکستانی اگر یہی کلمات پڑھتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک کی پوری بجلی بلکہ زائد بجلی ہمارے پاس ہو، اور کبھی 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہماری بجلی نہ جائے۔ یہ کوئی بعید نہیں ہے، اللہ کو قدرت حاصل ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہم سب کو مصیبت کے وقت یہی کلمات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں۔